بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذوالحج کے 3 دن صرف ایک تسبیح پڑھ لو، 300 کروڑ کا پاورفل وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے سینے کا راز تھا۔ محترم ناظرین، ان پاک 10 دنوں میں صرف 3 دن قرآن پاک کی یہ سورت اور اللہ تعالیٰ کا نام کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لو، پھر اگلے دن انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ ایک جادوئی وظیفہ ہے۔ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے کسی بھی وقت اس مبارک کو 100 مرتبہ اور سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ذوالحج کے ان پاک 3 دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ایسی ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ سورت رب تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس پاک سورت کے وسیلے سے اس پاک سورت کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، رب تعالیٰ کی ذات وہ دعا انشاءاللہ عز و جل قبول کر لے گی۔ اللہ والو، اگر آپ آج اس وظیفے کو کرنا بھول گئے تو آپ اس وظیفے کو ذوالحج کے پہلے 10 دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عید سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں بے شمار رزق آ جائے گا۔ آج ایک بہت خاص تسبیح کا راز بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جس کو آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے بغیر کسی سے بات کیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہوں، اس وقت آپ کے آس پاس بالکل خاموشی ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ پاک کا مبارک نام پڑھنا ہے اور ایک سورت پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کر دے گا، آپ کو بھی اپنی نظر کرم سے نواز دے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والو، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ 10 دن جسے ذوالحج کا عشرہ مبارک بھی کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص ان پاک 10 دنوں میں سے صرف 3 دن ہی سچے دل سے اس پاک وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو مال و دولت یعنی بے بہا رزق اس کے پاس خود ہی آتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ مال و دولت رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور جب یہ فضل کسی پر مہربان ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اتنا نوازتی ہے کہ اگر وہ شخص مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس پاک وظیفے کے صدقے اور اس پاک دنوں کے صدقے ہر دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی بھی پریشانی نہیں رہتی، وہ بندہ کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا، یعنی کہ کبھی اسے محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو وظیفہ چھوٹا سا کیا تھا اور رب تعالیٰ نے مجھے کس قدر اجر عظیم عطا فرمایا۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں جس سے اس پاک ذات نے ہمیں پہلے ہی نواز رکھا ہے، لیکن ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کا ہمیں رب تعالیٰ کی ذات سے مطلوب خصوصی ہوتا ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے رب تعالیٰ کے ہر وقت شکر گزار اور عاجز بندے بن کر رہو انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا کہ جب بندہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مزید نوازتی ہی چلی جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے تو آپ نے ان پیسوں کا، اس مال و دولت کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ صحیح استعمال سے مطلب یہ ہے کہ اس پیسوں کو غریبوں پر بھی خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق پر بھی شفقت اور نرمی اختیار کی جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، بہن بھائیوں پر، والدین زندہ ہیں تو ان پر بھی خوب خرچ کیا جائے، اور ایسے اقدام کیے جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو پھر اس دولت کا صحیح معنوں میں آپ نے لطف اٹھایا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ پاک کی اس نعمت کو غلط طریقے سے خرچ کریں گے، ہر وقت پریشان ہی رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہی رہیں گے۔ جیسا کہ اگر کسی بندے کے پاس کروڑوں کے حساب سے دولت تو موجود ہے، لیکن وہ اس کو غلط کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، غلط صحبت میں، غلط کاموں میں اڑا دیتا ہے، جوئے میں اڑا دیتا ہے، تو پھر اس نعمت سے اللہ پاک ناخوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان کو اس دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ پاک آپ کو نوازے تو سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ نواز دیتا ہے۔
اللہ والو، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بن جائیں، ہمارے پاس بے شمار دولت آ جائے، تو آپ اس پاک کلام کو، اس سورت کو رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، ان پاک دنوں میں خرچ کریں، اللہ پاک کی مخلوق پر خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ آپ کو بے شمار نواز دے گا۔ اور اللہ والو، اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو 10 روپے بھی اس نیک کام میں خرچ کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بے شمار آسانیاں عطا فرمانے والی ہے۔ آپ زمین والوں کے لیے آسانیاں کرتے جائیں، رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں کرتی جائے گی۔ اللہ والو، بس آپ نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل قرض مرض سے، تنگ دستی سے رب تعالیٰ کی ذات آپ کو نجات دے گی۔ اب آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاتے چلیں کہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، کتنی دفعہ، کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ وظیفہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کسی بھی 3 دن اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ظہر کی نماز کے بعد کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، بالخصوص ظہر کی نماز کے بعد، باوضو حالت میں ہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 21 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کے دلوں کے حال جاننے والا۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ درود آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ رب تعالیٰ اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنے حبیب تاجدار نبوت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام ناظرین کی جملہ پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما دے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت آسان فرما دے۔ اللہ پاک عذاب قبر اور عذاب محشر سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ رب تعالیٰ سب کے والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں و کوتاہیوں سے درگزر عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، عمل کی تسیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل عثمانی وظائف کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔